ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھیں برائے خدا۔ مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا، پر میں جذبات کو اپنے کرتا بھی کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ بات چل رہی تھی بچوں کی تعلیم پر۔ بچوں کی تعلیم ہوگی تو تربیت بھی خود بخود ہوتی چلی جائے گی، لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی اور جگہ کا بھی تربیت کے اندر کردار ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو اہم چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، جو تربیت کے تعلق سے تربیت کے اندر ہم سب کو مفید اور معین ثابت ہوگی ہمارے لیے۔ اس میں تربیت کی دو اہم جگہ ہیں، وہی نمبر ایک پر یہ ہے کہ والدین، نمبر ایک والدین، اور نمبر دو ماحول، کہ آدمی جیسی والدین سے تربیت پائے گا ویسا ہی مستقبل میں وہ بنے گا۔ اس کو مثال سے سمجھیے، تربیت کا ایک زمانہ ہوتا ہے، تربیت کا ایک زمانہ ہوتا ہے جب تک کہ تربیت کی جا سکتی ہے۔ اگر موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تربیت نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی آدمی اپنی چھت پر سلاب ڈال رہا ہو، چھت بنا رہا ہو، تو ہم اس چیز کو اچھی طرح یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت چھت گیلی ہوتی ہے تو اگر اس پہ چڑیا بھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، کوا بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بچپنا یہ آدمی کے ذہن و دماغ پر نقش کرنے کا زمانہ ہے۔ جیسے وہ سلاب گیلا ہے، اس پر اگر کاڑی بھی گر جاتی ہے یا چڑیا پیر بھی رکھ دیتی ہے، اس کے نشانات اس پر پڑ جاتے ہیں، لیکن اسی سلاب پر تھوڑا وقفہ گزرنے دیجیے اور وقت اور زمانہ گزرنے دیجیے، اگر ایک بھاری بھرکم پہلوان بھی اگر آ کر اس پر بیٹھ جائے یا اوپر سے جم اور خود ہی کھائے تو اس سلاب پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مضبوط ہو گیا اور سوکھ گیا، اس کا جو زمانہ تھا بننے کا اور مضبوط ہونے کا وہ ہو گیا۔ اگر اولاد کی بھی تربیت بچپنے میں نہیں کی گئی تو کل کو جب وہ مضبوط ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، تو پھر ان پر کسی کی بات اثر نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے تربیت کا سب سے بڑا موقع یہ والدین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہوئی ہے نا، تو اس میں بھی والدین کا صفت سے آراستہ ہونا اور حیادار ہونا یہ ضروری تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کے متعلق مشہور تھا کہ آپ جو ہے تو سب سے زیادہ اپنے محلے کے بچوں میں اور نوجوانوں میں سب سے زیادہ باحیا سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ۔ اور آمنہ کا بھی جو انتخاب ہوا تو آپ کے خاندان میں آمنہ سب سے زیادہ شریف، اور ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ ایک ایسی عورت ہے، ایسی لڑکی ہے کہ اس کو کسی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ جب نکاح کی بات آئی، جب نکاح کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، لیکن اس سے پہلے بھی دیکھیے والدین کیسے۔ چنانچہ ان کے نکاح کی بات آئی آمنہ کی تو یہ ہوا کہ بھئی اس کے لیے لڑکا کیسا تلاش کیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ کی حیات و مشہور تھی تو یہی طے پایا کہ بھئی ہمارے یہاں تو عرب میں عبداللہ جیسا لڑکا نہیں ہے، وہ تو آمنہ کے بالکل لائق ہے، کہ نہ آمنہ کی آنکھ کبھی کسی مرد پر پڑی ہے اور نہ عبداللہ کی آنکھوں نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا ہے۔ تو چنانچہ انہی کی کوکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقدس اور پاکیزہ شخص دنیا میں آیا اور ساری کائنات کا نبی بن کر آیا۔ حضرت
پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آج کے والدین تو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری اولاد کو کیا ہو گیا کہ وہ نیک نہیں بنتی. تو اولاد کو نیک بنانے کے لیے خود کا نیک بننا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے تو اس کے لیے خود کا نیک بننا ضروری ہے. والد تو شرابی ہیں اور یہ امید کرتا ہے کہ میری اولاد جنید بغدادی بنے، یہ مشکل ہے. والد تو سٹہ کھیلنے والا ہے، نشہ کرنے والا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے والا ہے، اور یہ کہیں کہ میرا بچہ تو حسن حسین بنے، بہت مشکل ہے. اگر بچہ حسن حسین چاہیے تو اس کے لیے خود کو علی بننا پڑے گا اور بیوی کو جو ہے تو فاطمہ بنانا پڑے گا. باپ علی کی طرح ہوگا اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوگی تو پیدا ہونے والی اولاد بھی حسین حسن جیسی ہوگی. یہ ضابطہ ہے. اگر ہم اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ والدین اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. علماء نے تو یہاں تک کہ لکھا کہ بچوں کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچپنے سے ان کو پہلے دن سے حیا سکھائے، پہلے دن سے، کیونکہ غیر محسوس طریقے پر بچے پر اثرات پڑتے ہیں. اسی لیے تو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ زچہ خانوں کے اندر جب زچ کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہاں عام طور پر دشمنان اسلام کا ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ وہاں جو ہے تو میوزک کی آوازیں گنجائی جائے. آپ پھر اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. بچہ پہلے دن ہوتا ہے تو کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ بتائیں مجھ کو. پہلے دن اس کو تو کچھ سمجھتا نہیں، اللہ اکبر کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا، کچھ سمجھتا تو نہیں، لیکن غیر محسوس طریقے پر بچے کے اثرات خود بخود بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اس لیے تو دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے کہ جہاں ڈیلیوری ہوتی ہے عام طور پر وہاں میوزک اور گانے بجائے جاتے ہیں تاکہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں سب سے پہلی آواز گانے کی گونجے. اسی لیے تو کہا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی کان میں اذان دی جائے، سیدھے کان میں اذان اور دائیں کان میں اقامت کہی جائے، تاکہ پہلے دن سے بچہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے، آگے چل کر مجھے اسی کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نمازوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو غیر محسوس طریقے پر بچے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. بلکہ علماء نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر بچہ پہلے دن کا بھی ہو اور جاگتا ہو تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ان کے سامنے سمبند نہ بنائے، آپسی تعلق نہ بنائے، اتنی حیا، کیونکہ غیر محسوس طریقے پر اس پر اثر پڑے گا. یہاں تک کہ لکھا علماء نے اور کہا ہے کہ اگر دو بچے ہوں، مثال کے طور پر ایک بچے کی عمر 2 سال کی ہو جائے اور دوسرا بچہ پہلا دن کا ہو، تو اب ماں کو چاہیے کہ اس بچے کے سامنے جو 2 سال کا ہو چکا ہے تو اس کے کپڑے تبدیل نہ کرے، بلکہ یہ کام بھی تنہائی میں کرے. کیونکہ بچہ غیر محسوس طریقے پر اگر شرمگاہ کی طرف دیکھے گا اور بچوں کے اعضاء کی طرف دیکھیں گا تو اس کا ذہن جو ہے تو بچپنے سے خراب ہونا شروع ہوگا. اور نتائج یہاں تک ہوتے ہیں کہ عام طور پر شروع میں احتیاط نہیں کرائی جاتی ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو غیر تعلقات سننے میں آتے ہیں گھر کے اندر، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس لیے بچوں کی تربیت کے تعلق سے سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اپنے کردار کو، اپنے آپ کو دیندار بنائیں. انشاءاللہ اولاد خود بخود دیندار ہوگی. پہلی چیز یہ. اس لیے دوسری چیز میں نے جو کہا کہ تربیت کے اندر جو معین اور مفید اور مددگار ہوں گی وہ ہوگا ماحول. ماحول یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اکابرین کی صحبت میں، اولیاء اکرام کی صحبت میں لے جاؤ. حالانکہ تصوف کیا چیز ہے، اکابرین کیا چیز ہے، ان کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن ان کی برکت سے، ان کی مجلسوں کی برکت سے بچوں پر غیر محسوس طریقے پر اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. یہ چیزیں غیر محسوس ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم یہ سمجھتے کہ بھئی بچے کو مسجد میں لے کر آ گئے، بیان میں بٹھا دیا، مکتب میں بھیج دیا، کسی کے پاس بھیج دیا تو کیا اس کا اثر پڑے گا؟ نہیں، اثر پڑتا ہے. خود بخود بچے اثر لیتے ہیں. اس لیے ماحول میں ایسے دیکھو، اس لیے تو آج ہمارے یہاں جو بچے بگڑ رہے ہیں تو اس کا سب سے بنیادی 2 وجہ ہیں. ایک تو والدین کی جیسی توجہ اولاد پر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، دوسرا جو ماحول ان کو ملنا چاہیے وہ ماحول نہیں مل رہا ہے. مدرسے میں پڑھنا کیوں آسان ہوتا ہے؟ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ وہاں بچہ بچے کو دیکھ کر ایک ماحول میں ہے، جی ایک ماحول میں وہ ترقی کرتا ہے، تربیت پاتا ہے اور آگے چلتا بڑھتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پر جیسا ماحول بچوں کو ملنا چاہیے ویسا نہیں ملتا. اس لیے مدرسوں میں ٹوپی، داڑھی، کرتا پائجامے کے ساتھ رہنا بہت آسان ہے. لیکن اب آپ محلے میں دیکھو کہ مکتب کے کتنے بچے جو ہے صرف مکتب کے حد تک ماحول ہوتا ہے تو ٹوپی، پائجامہ، کرتا اور اسلامی لباس پہن کر آتے ہیں. لیکن پھر وہی بچے جو مکتب سے نکل کر اپنے گھر کو جاتے ہیں تو والدین کیا کرتے دیکھیے ان کے ساتھ. وہی بچے کو 10 منٹ کے بعد
بعد اگر دیکھا جائے تو ہی بچہ جو اسلامی لباس کے ساتھ مکتب میں آیا تھا، جو اس کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے، وہی بچہ 5 منٹ میں اپنے مکتب کا لباس بدل کر بچوں کے ساتھ جو ہے تو ٹی شرٹ اور پینٹ پر کھیلتا ہے۔ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ صرف بچے لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی اب تو یہ جینس پینٹ وغیرہ پہننے لگی۔ کیوں؟ ماحول کا اثر۔ تو ماحول کا اثر بچے کی تربیت پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو والدین ہونے کی حیثیت سے اپنی بیویوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں، خود بھی اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کریں اور ان کو صحیح ماحول میں رکھیں۔ اگر آپ کا بچہ کسی موبائل والے کی صحبت میں بیٹھے گا، کسی گیم کھیلنے والے کی صحبت میں بیٹھے گا، تو اس بچے کو نہ گیم سکھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو موبائل دلانے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ بچہ اس کو دیکھ کر موبائل اگر اسے آسانی سے نہیں مل رہا ہے تو چوری کر کر بھی حاصل کر سکتا ہے، اور گیم جو ہے تو دیکھ دیکھ کر بھی سیکھ سکتا ہے۔ اس کو برباد کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر کھیت پر محنت کی جاتی ہے تو خود بخود کھیت پر محنت کی جاتی ہے تو کھیت فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر اس کھیت پر محنت نہ کی جائے تو اس میں کانٹے خود بخود اگ جاتے ہیں۔ بالکل ماحول اگر خراب بچے کو مل گیا تو خود بخود بچہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، بگڑ جائے گا، آخرت بھی اور دنیا بھی خراب ہوگی اور ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے بچوں کو اچھے ماحول میں رکھنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھنا اور ان کی تربیت اور تعلیم کی طرف توجہ دینا، ان کے سامنے ایسی کتابوں کی تعلیم کرنا کہ مستقبل میں ان کے لیے مفید ہو، تو انشاءاللہ ہمارے بچے کل کو مستقبل کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور لخت جگر ہمارے بنیں گے۔ ورنہ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں۔ آج جیسا ماحول ہے اس کے حساب سے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ کل کو یہ بچے کیا ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن سکیں گے کہ نہیں بن سکیں گے۔ آخر وہ بچے بڑھاپے کا سہارا اپنے والدین کا کیسا بن سکتے ہیں جو رات کو 12-1 بجے تک موبائلوں پر گیم اور غلط چیزیں دیکھیں؟ وہ بچے کیسے مستقبل میں میں تو یہ کہتا ہوں ماں باپ کا تو سہارا کیسے بنیں گے، بلکہ بچے خود کے قدم پر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اللہ حفاظت فرمائے امت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں۔ شامل